پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت نے کی تھی۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس واضح کر دیا کہ پاکستان کی حراست میں کوئی بھارتی پائلٹ نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج نے 26 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے عوام سے کیا وعدہ نبھا دیا۔ پاکستان کی تینوں افواج نے ایک جسم کی طرح مل کر کام کیا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، بھارت جو بھی چیز پاکستان بھیجے گا واپس نہیں جائے گی۔ بھارتی حملوں میں انفراسٹرکچر اور ایک ایئر کرافٹ کو نقصان ہوا۔ ایئر کرافٹ کو ہونے والا نقصان معمولی ہے، جلد آپریشنل ہو جائے گا۔ کنٹرول لائن پر سیز فائر پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ عوام جشن منا رہے ہیں تو سیز فائر کی خلاف ورزی کیوں کریں گے؟ Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested. So on 10th of May, after that response and retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. Air bases that were targeted by the Indians. There has been certain infrastructure damage. Of course, there has been. Only one aircraft has minor damage, which will be repaired and soon operational again. پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز ارٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار اسٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہر حد احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ The Pakistan Armed Forces are holding the line of control ceasefire. No violation is being made by Pakistan Army or the armed forces. This military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir.